السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج یوم عاشور ہے، وہ دن جب نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ لہو سے کربلا کی ریت سرخ ہوئی، حق و صداقت کا پرچم بلند ہوا اور استقامت و عزمیت کی لازوال داستان رقم ہوئی۔ یہ وہی دن ہے جو اہل اسلام کے لیے حق و باطل کے درمیان کسوٹی بن گیا اور طے ہو گیا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ خون حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بہا، لیکن حزمیت سے دوچار یزید ابن معاویہ ہوا۔ جب اہل بیت کا لٹا پٹا پابائے زنجیر قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے ذم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہل بیت سرنگوں ہو گئے، مگر حقیقت میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کو تاریخ نے سچ کر دکھایا۔ آج حسین رضی اللہ عنہ کے لہو کی خوشبو سے فضائیں معطر ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والا یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ اسی لیے قتل حسین کو مرگ یزید کہا جاتا ہے۔ یہ بچھتی جا رہی عرض مقتل کس کے قدموں میں، ادا کس نے کیا ہے زیر خنجر عصر کا سجدہ۔ وطن عزیز میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، ماتم اور زنجیر زنی ہوتی ہے، اور کربلا کی تپتی ریت پر اہل بیت کا پانی بند کرنے کی یاد میں شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ 1 سے 10 محرم تک نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت و محبت اور عقیدت کے بے شمار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم سجدہ شبیری کی اصل روح سے غافل ہی رہتے ہیں۔ ہم نے خون حسین رضے کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے، اور جو ہی 10 محرم کا سورج غروب ہوتا ہے ہم پھر اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس میں کرپشن، اقربا پروری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ ہمارے خون میں رچ بس چکی ہے۔ اگر ہم نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر ہمیں وہ مقصد یاد رکھنا ہوگا جس کو بلند کرنے کی خاطر کربلا کی ریت خون شہیداں سے سرخ ہوئی۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یوم عاشور محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایثار و قربانی، جرت و حریت، ہمت و عزمیت اور خودداری و شجاعت کا درس بھی ہے۔ کربلا کی ریت کو سرخ کرتا پاکیزہ لہو ہمیں درس خودی و خودداری دیتا ہوا یہ پیغام دیتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب اسلام کے اصول خلافت سے بغاوت کے مترادف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے نانا کا یہ فرمان ازبر تھا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد افضل ہے۔ اسی لیے جب امیر معاویہ رضی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا چاہی تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ دین مبین میں خلافت کا تصور ہے، ملوکیت کا ہرگز نہیں۔ خلافت میں امیر المومنین رایا کو جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ ملوکیت بادشاہت کو جنم دیتی ہے جس میں بادشاہ کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا۔ خلافت میں ایک خلیفہ کی رحلت کے بعد عوام نئے خلیفے کا انتخاب کرتی ہے، جبکہ ملوکیت میں حکمرانی موروثی ٹھہرتی ہے اور بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، لیکن آج بھی کئی اسلامی ممالک میں مختلف صورتوں میں بادشاہت قائم ہے۔ خون امام حسین رضی اللہ عنہ کا درس یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص حق کا پرچم لے کر اٹھتا ہے تو دشمن کی عددی برتری کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے ایمان کی مضبوطی اسے یہ درس دیتی ہے کہ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس ایدا سے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ دشمن کی عددی برتری پر قوت ایمانی سے غلبہ پایا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 72 افراد کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے 30,000 یزیدی فوج ہے جس پر کسی بھی صورت غلبہ پانا ناممکن ہے۔ پھر بھی وہ حق و صداقت کا علم بلند کیے میدان میں ڈٹے رہے۔ وہ یزید کی بیعت کر کے اپنی اور اپنے ہمراہیوں کی جان بچا سکتے تھے، لیکن وہ تو اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ وہ شہید ہو کر بھی کامران ہوئے اور یزید فتح یاب ہو کر بھی جہنمی ٹھہرا۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ یوم عاشور ہمیں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ ظاہری اسباب خواہ کچھ بھی ہوں
مومن حق پر ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ذاتی مفادات کی رسم چل نکلی ہے۔ رہنمائی کے دعوے داروں کو پارٹیاں بدلتے وقت ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ ڈال ڈال پھدکنے والوں کو بھلا کیسے رہنما مانا جا سکتا ہے؟ یہ موقع پرست بھول چکے کہ 9 محرم کی رات جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج ان کی شہادت کے در پہ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ خیمے کے چراغ گل کر دیے گئے اور پھر جوانان جنت کے سردار کی آواز گونجی کہ کل شہادت کا دن ہے، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ دراصل حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشتے وفا کے چراغ۔ جب خیمے کے چراغ دوبارہ جلائے گئے تو چشم فلک نے یہ عجب نظارہ کیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ لیکن آج حق و صداقت کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جذبہ کہاں ہے؟ مال دنیا اور حرص جاہ نے جذبہ ایمانی اور غیرت و حمیت سے عاری کر دیا ہے، اور ہم صرف برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج ہر جگہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے، کشمیر ہو یا فلسطین، شام ہو یا یمن، عراق ہو یا افغانستان، ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے۔ عالم اسلام کے کئی ملک یکے بعد دیگرے غاصب اسرائیل کے آگے سرنگوں ہونے کو تیار ہیں۔ پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا غلغلہ اٹھا۔ ہمارے وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ مسرور کن بیان آج بھی دلوں کو سرشار کر رہا ہے۔ پھر بھی دست بدستہ عرض ہے کہ اگر اسرائیل غاصب ہے تو بھارت بھی غاصب ہے، جس نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ ہمارے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم بھی ہیں، اور 5 اگست کی بھارتی بدماشی پر بھی صرف زبانی جمع خرچ ہے۔